شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے نیتوں کے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیت مخلص ہو، آدمی اپنے نیت میں مخلص ہو. آدمی بیٹھنے سننے میں اس بات کا ارادہ رکھے کہ میں اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں. یہاں تک جو ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے آئے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں بتایا گیا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو ہم لوگ کل کے درس میں عقیدے کے کچھ بنیادی سوالات اور جوابات ہم نے کل پڑھا. تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ عقیدے کی کچھ بنیادی سوالات ہیں. کل بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آج ہو گیا تو ہم لوگ حدیث جبریل کی شرح ہمارے پاس اصل میں کتاب ہے، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ نئے نئے آئے تھے تو اللہ توفیق دے، تو ان کے لیے تو ہم نے کہا کہ کچھ ضروری بنیادی باتیں ہم لوگ ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس سے واقف ہوں. کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، بار بار سناتے بھی ہیں، لیکن خود بھی نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے. ہم کو نہیں معلوم، لیکن زبان سے ہم بولتے ہیں، سامنے لوگوں کو سناتے ہیں، کبھی لوگوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ اس کا معنی کیا ہے. تو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ پہلا سوال ہے اسلام کے کیا معنی ہیں. تو کیا بولیں گے؟ تو شکیب صاحب آئے ہیں تو شاید وہ بتا دیں اسلام کے کیا معنی ہیں. تو جیسے کہتے ہیں فرما بردار، اسلام کا اصل معنی کیا؟ فرما بردار، سرنڈر ہونا، یعنی پوری طریقے سے کیا ہو جانا. جیسے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جس کے ناک میں وہ نکیل ہو تو اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مطیع ہے، وہ جیسے کھینچیں گے ویسے جائے گا. تو اسلام کا اصل معنی اطاعت کہتے ہیں، اوبیڈینس، اطاعت. فرما برداری یہ بھی معنی آتا ہے، فرما برداری. امن اور شانتی، امن، امنسٹی اور شانتی، سارے معنی اسلام کے آتے ہیں. اسی لیے مسلمان کون ہیں؟ تو مسلمان ایک تو یہ اسلام ہے. اسلام کے کتنے معنی آئے؟ اطاعت، اوبیڈینس، فرما برداری، اسی کے معنی میں آ گیا. امن اور شانتی، یعنی پوری طریقے سے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دینا. یعنی مطلب مرضی اپنی نہ رہی، خواہشیں اپنی نہ رہی، سب کچھ کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ہو گیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہم کو میٹھا ہے تو ہم کھائیں، کڑوا ہے تو تھوک دیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. ایسا نہیں ہوگا. آپ مسلمان ہیں تو ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. سود حلال نہیں ہے، حرام ہے تو حرام ماننا پڑے گا. جو چیزیں نشاور چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی بات آئی تو بچنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اسلام کا معنی ہوا اطاعت، فرما برداری، امن اور شانتی. ٹھیک ہے، مسلمان کون ہیں؟ مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں. ویسے آج کل سارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کون سی کمیونٹی بولے تو کیا لکھیں گے؟ مسلمان ہی لکھیں گے. لیکن ہم کتنے مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام الگ، ایمان الگ.
ہم لوگ تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی تفصیل سمجھائیں گے. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اذا اجتمع، جب یہ دونوں ایک جگہ آتے ہیں تو دونوں کا معنی الگ الگ آتا ہے. ایک ساتھ آپ ذکر کریں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ آئے گا. اچھا، الگ الگ ذکر کریں گے تو معنی ایک ہی ہوگا. دیکھیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان زبان سے اقرار کرنے کو. جیسے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو پہلے اس کے شروط ہم نے پڑھے. لا الہ الا اللہ کی شروط کتنے ہیں؟ How many conditions of لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں؟ دیکھا ہم لوگ بیچ میں اگر بریک دیتے ہیں تو کیسے ہم لوگ بھول بھی جاتے ہیں. تو ہم نے 8 کنڈیشن پڑھے. لا الہ الا اللہ کی کتنے کنڈیشنز ہیں؟ 8 کنڈیشنز ہم نے پڑھے. اس کی پہلی شرط ہے العلم. آپ اس کے بارے میں جانیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہوتا ہے. اس کے پڑھنے سے آپ پر کیا تقاضے واجب ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے آپ کیا ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو علم ہونا چاہیے. بنا علم کے آپ کسی کو بھی بٹھائیں، بولو لا الہ الا اللہ، طوطے کی طرح وہ کیا کرے گا؟ بولے گا. اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے کہ ایسا کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور میرا جان مال اس کی ساری حرمت ہو جاتی ہے. آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ نالج، پہلے علم ہونا چاہیے. علم کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم شرط اس کے بارے میں جو کہی جاتی ہے کہ اس کو زبان سے ادا کرنا چاہیے. ادا بھی کرنا چاہیے، سوائے گونگے آدمی کے. کون تو بھی وہ میں ہے، وہ نہیں بول سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو بول سکتا ہے وہ کیا کرے گا؟ زبان سے بولے گا. اگر کوئی کہے واہ دل میں ہے میرے، تو واہ دل میں رہنگا، لیکن تمہیں کیا کرو؟ زبان سے بولو. زبان سے بولنے کے بعد ہی وہ مسلمان ہوتا ہے. اگر کوئی لاکھ کہے کہ میں دل سے مومن ہوں تو نہیں. ٹھیک ہے، تو زبان سے اقرار کرنا اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں دل سے یقین بھی کرنا. اقرار باللسان و تصدیق بالجنان. دل سے کیا کرے؟ وہ تصدیق کرے، دل سے سچا مانے، دل سے. زبان سے اقرار بھی کر رہا، دل میں بھی ہے. وعمل بالجوارح، ہاتھ پیر سے عمل بھی کرے گا. یہ 3 جب ہوں گے تو وہی صحیح معنی میں مومن ہوگا. اگر صرف آدمی زبان سے کرتا ہے دل میں نہیں ہے تو وہ منافق ہے. صرف زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں نہیں ہے. اچھا، دل میں ہے لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے تو تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ کوئی کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وعمل بالجوارح، روزے نہیں رکھتا، عمرہ یا حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے. تو تینوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے ماننا، وعمل بالجوارح، ہاتھ پیر سے کیا کرنا؟ عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ سمجھ میں آیا؟ ایمان کسے بولتے ہیں آپ بولے تو؟ اچھا، اب جتنے لوگ جو مسلمان بولتے ہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں، تو یہ لوگ کیا مسلمان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ عمل نہیں. عمل بالجوارح، ہاتھ پیر سے عمل نہیں. تو یہ اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عمل نہیں کرے تو بھی چلتا. ایسا کیسا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل دونوں کا تلازم ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بغیر عمل کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. تو اسلام کے معنی بتایا. اسلام کے معنی ہیں اطاعت، فرمانبرداری، امن اور شانتی. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو بتایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے.
پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا ماننا، اور کیا کرنا؟ عمل کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ آتی ہے، اسلام کے کتنے ارکان ہیں. یہ ساری چیزیں محلے میں جب ہم نکلیں گے تو آپ کسی سے اسلام کی تعریف پوچھ لیں، اسلام کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کیا کہتے ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. تو کہا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ فرسٹ، یہ تو پہلا رکن ہے. اس کے بغیر تو اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو یمن جاتے ہوئے وہ اونٹ پر بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اونٹ سے نیچے اتر کر ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اونٹ سے نیچے، وہ اونٹ پر سوار ہے، نیچے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں. اول ما تدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ. سب سے پہلے تم جاؤ تو انہیں کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی. اس کے بعد کیا کرو؟ جب وہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں تو تم ہی انہیں بتانا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز قائم کرنا. تو پھر وتر کیا ہے؟ وتر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. حناف کے پاس کیا ہے؟ واجب الوتر بولتے ہیں. لیکن واجب فرض کے معنی میں نہیں. فرض 5 ہی نمازیں، 5 ہی نمازیں فرض بتائے گی، وتر نہیں بتائے گا. لیکن وتر ایسی نماز ہے جسے چھوڑا نہیں جاتا. اسے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو وتر چھوڑتا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے. وتر کی نماز منیمم کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ 1 رکعت. تو وتر کی نماز تو کم از کم آدمی کو پڑھ لینا چاہیے. لیکن نماز فرض کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو پہلی چیز اسلام کے 5 ارکان میں سے انہوں نے کہا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے کوئی قریبی باپ یا چاچا کا انتقال ہوا، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، کیا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو کیا کریں گے؟ اگر آپ مفتی ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تو میرا علماء کے الگ الگ فتاوے ہیں. تو الگ الگ فتاوے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. لا يدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جائے گا. اس کے اور اس کی بیوی کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. نماز چھوڑنا کئی طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو آدمی کلیتاً پوری طریقے سے انکار کر دے نماز کا، میں نہیں پڑھتا. نماز وہ پڑھے جو گناہ کار ہو، میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں کیوں پڑھوں نماز. دوسرا یہ کہ سستی سے چھوڑے، کاہلی سے چھوڑے، اس کا حکم الگ ہے. تیسرا جان بوجھ کر انکار ہی کر دے. پہلا جو جان بوجھ کر انکار کرتا، سستی اور کاہلی سے چھوڑتا ہے تو اسے سمجھائیں گے. اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیتا ہے. لا صلاۃ لمن، جیسے انہوں نے کہا کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. تو یہ دوسری چیز نماز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ. اسلام کا یہ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اچھا مال کمائیں. اگر آدمی مال نہیں کماتا ہے تو 2 عبادتیں نہیں کر سکتا. نہیں، کون سی عبادتیں؟ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا اور زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا. دیکھا؟ تو ہم بولتے ہیں کہ اچھا کماؤ، دولت کماؤ، پیسہ کماؤ. اب ہم لوگ سستی کرتے ہیں زیادہ. اب جو کماتا ہے اچھا اسے کیا بولتے ہیں؟ 2 نمبر ہی انہیں یہ کما نہیں سکا. جو محنت کر کے کماتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟
وہ 2 نمبر کا دھندا کرتے ہیں. اچھا تو 1 نمبر کر کے کما تو اسے کیا کر، تو 1 نمبر کر کے تو اللہ نے حلال روزی رکھی ہے، تو کما، محنت کر. تو آدمی کو محنت کرنا چاہیے، کمانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، جمعے کی نماز کے لیے بھی کہا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو تم نکل جاؤ، فانتشروا فی الارض، اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. تو اسی طرح چوتھا رکن اسلام کا ہے رمضان کے روزے رکھنا. 5واں ہے حج کرنا. دیکھا، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. کم از کم اتنا تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں. ایمان کے کتنے ہیں؟ ایمان کے کتنے ہیں؟ ایمان کے 6 ہیں. ایمان کے 6 ہیں. تو اتنا کم از کم کیا ہونا چاہیے، ہم لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے کتنے ہیں، ایمان کے کتنے ہیں. تو ہم لوگ شروع سے کچھ عقیدے کے سوالات، بیسک سوالات پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور چیز یہاں کہتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان، اسلام کے کتنے تھے. ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کئی فروق علماء نے گنائے ہیں. اسلام ظاہری عمل ہے، ایمان باطنی، جو دلوں میں ہے وہ ایمان ہے. اسلام وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، قرآن میں الگ الگ آیتیں اس کی ہیں. تو اسلام اور ایمان، تو ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. تو اس کے الگ الگ فروق علماء نے بتائے ہیں. تو سب سے پہلا درجہ ایمان، یعنی آپ اگر سرکل بناتے جائیں تو سارے کے سارے مسلمان، اس کے اندر تھوڑے ہوں گے جو مومن ہوں گے، پھر اس کے اندر تھوڑے ہوں گے جو محسن ہوں گے. تو اللہ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ٹھیک ہے. تو اسلام کے کتنے ارکان ہوئے؟ 5. ایمان کے 6. اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان ہم لوگ بچپن سے بولتے بولتے ہم لوگوں کو 50 سال آگے، نہیں آپ کو 40-30 اس دہے میں ہم پہنچ گئے. لیکن اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا اتاہ سمندر ہے. اللہ پر ایمان لانا جملہ اتنا ہے، لیکن اس کا مطلب اللہ کے صفات ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس پر ایمان اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے ایک بڑا سا سمندر ہے، اسے پڑھنا پڑے گا. اسی لیے علماء نے کتابیں لکھی. ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہم لوگ ختم کر چکے ہیں. اس میں سے کتنا نالج ہمارے دلوں میں ابھی تک ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اصول الثلاثہ سے ہم نے شروع کیا، اصول الستہ ختم کیا، القواعد الاربعہ، مسائل الجاہلیہ، کتاب التوحید ایک نہیں پڑھے ہیں. نہیں، کتاب التوحید ایک ہم شروع نہیں کرے. اللہ کے فضل سے وہ عورتیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، 6 سبق وہ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ ان سب خواتین کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے. تو کتاب التوحید وہ ایسی کتاب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح اس کو کیا کرنا چاہیے، شرح کے ساتھ آدمی کو پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ اسی کی کتاب ہم پڑھیں گے. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں. تو اللہ پر ایمان لانا یہ سارا کا سارا ان کتابوں سے معلوم ہوگا. جب یہ سارے عقیدے کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا یہ دوسرا ایمان کا رکن ہے. رسول شریعتیں بدلتی ہیں. تعالیٰ نے کہا کہ ہر نبی کی ایک شریعت ہم نے بنائی، لیکن جو عقیدہ ہے وہ نہیں بدلے گا. شریعتیں بدل سکتی ہیں لیکن عقیدہ نہیں بدلے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہر رسول کو جو ہم نے بھیجا ہے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا ہوں، میری ہی عبادت کرو. لا الہ الا انا فاعبدون، میں ایک ہی لا اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو، مجھے سے ڈرو. فاتقون. تو شریعتیں جتنے بھی رسول آئے، رسولوں کی شریعتیں بدلی، لیکن جو عقیدہ ہے وہ کیا ہوا؟ نہیں بدلا، نہیں بدلے گا. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا. آپ لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرشتوں کو دیکھا؟ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا. تو انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ ہم نے ایک پڑھا کل کے درس میں، مٹی سے پیدا کیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بعض مٹی سے پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں. اور پھر جنوں کے بارے میں کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، آگ سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا. اور پھر فرشتوں کے بارے میں کہا کہ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُّورٍ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. جب بھی فرشتوں کی بات آتی ہے تو تین چیزوں کو لے کر اس پر ایمان کی بات آتی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ عدد الملائکہ، فرشتے کتنے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے فرشتے کتنے ہیں. البتہ اتنا بتایا گیا کہ ما من، آسمان کے اوپر بیت معمور میں کوئی ایسی بارش بھر جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو. اتنے سارے فرشتے ہیں. فرشتوں کی تعداد، واسماء الملائکہ، فرشتوں کے نام کیا کیا ہیں؟ تو کچھ نام ہیں جو قرآن مجید میں بتا دیے گئے ہیں. جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، یا جو بھی فرشتے کے نام ہیں جو قرآن میں بتا دے. ملک الموت، موت کا فرشتہ، اسے بعض لوگ بولتے ہیں عزازیل. کیا بولتے ہیں؟ عزازیل. ایسا کیا بھی نام نہیں. قرآن میں کیا ہے؟ ملک الموت. منکر نکیر حدیثوں میں، حدیث میں منکر نکیر ہے. خازن جہنم، خازن النار، جہنم کا فرشتہ، جہنم کا داروغہ وہ بھی ہے. تو جن کے نام ہیں وہ ہم مانتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں جن کے نام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک فرشتوں کی تعداد کو لے کر بحث، دوسرا فرشتوں کے ناموں کو لے کر، تیسرا وظائف، فرشتوں کے جو کام ہیں کیا کیا کام ہے. کوئی فرشتہ وحی لاتا ہے، کوئی فرشتہ بارش پر مامور ہے، کوئی فرشتہ جانوں کو قبض کرتا ہے، جانوں کو نکالتا ہے. کوئی الگ الگ فرشتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو ماؤں کے رحم پر مکلف ہیں. ماؤں کے رحم، ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہے اس پر فرشتہ مکلف ہے. پہلے دن سے جب عورت اور مرد ملتے ہیں تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو بس ایک ملاقات رکھی جائے یا اس ملاقات سے اولاد ہو. اللہ جب کہتے ہیں تبھی وہ نطفہ حمل میں ٹھہرتا ہے اور بچہ پرورش پاتا ہے. پھر پوچھتا جاتا ہے فرشتہ اس کی تقدیر کیسے لکھی جائے، یہ اس سے سعادت مند ہوگا یا شقی بدبخت ہوگا، یہ کب مرے گا، یہ کتنا کھائے گا، یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. وہ سارے رحموں پر فرشتے مکلف ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح یہ فرشتوں کے وظائف ہیں. تو جب فرشتوں پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. فرشتوں کی سرشت میں اللہ نے گناہ نہیں رکھا ہے. فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں. یفعلون، وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا وہ حکم دیا گیا. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قوموں پر عذاب کے طور پر عذاب آتا ہے تو لوط کی بستیوں کو یہی فرشتے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتے ہیں، وہاں سے دے مارتے ہیں. تو یہ سارے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے. دیکھا آپ نے، یہ سارے فرشتوں پر. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے پر ایمان لانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں. ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اسے نکلتے ہیں. اور ہم اس بات پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل، یا کسی بھی جگہ کچھ بھی لوگ بیٹھتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے پر بچھاتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں. برحال ہم چیئر پر بیٹھے ہوں، نیچے بیٹھے ہوں، لیکن بیٹھتے کہاں ہیں؟ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ سارا کام ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح چوتھا ایمان کا ایک رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، جو کتابیں صحیح ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تورات کا ذکر کیا، انجیل کا ذکر کیا، یہ ساری کتابیں ہم نے نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ایک اور رسول آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ کیا بولے؟
5 بولو نا, ہاں 5 بولے نا, محمد, احمد, حاشر, عاقب, ماہن. لی خمسۃ اسماء, مجھے میرے 5 نام ہیں, احمد, محمد, حاشر جن کے نقش قدم پر حشر بپا ہوگا, حاشر, عاقب, ماہن جس کے ذریعے سے اللہ کفر و شرک کو مٹا دے گا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ آخری نبی ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نام ہیں؟ لی خمسۃ اسماء, میرے 5 نام ہیں. تو ٹھیک ہے, اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں, جتنے انبیاء کے نام آئے ہیں, تو اللہ کے تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر کر دیا, تو 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر کر دیا, اور جن ناموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, ہم اس کو یہ ایمان کے ساتھ, نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں سارے اللہ کے. کچھ نام ہیں جو حدیث میں بتائے گئے ہوں, بہت سارے انبیاء کے ناموں کو ہم نہیں جانتے, لیکن انبیاء پر ہمارا, تو کیسے جن کے بارے میں اللہ نے تفصیل بتایا اسے مفصل مانے, جن کے بارے میں اللہ نے مجمل بتایا اسے کیا مانے ہم؟ مجمل مانے. دیکھا, اللہ نے کسی نبی کے بارے میں تفصیل بتا دی تو آپ تفصیل سے ان کو ایمان لائے. جیسے سب سے زیادہ ذکر قرآن میں کس نبی کا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا, اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف قرآن مجید کی بس ایک ہی سورت ہے جو صرف پوری کی پوری ایک نبی کے بارے میں اتری, وہ کون سی؟ سورہ یوسف, سورۃ یوسف. کہیں اور ذکر نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا. پورا ذکر سورہ یوسف میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ یوسف علیہ السلام کا وہیں لا کر رکھ دیا. تو بہرکیف انبیاء کے جو نام ہیں, جو ذکر ہے, ہم جیسے اللہ نے ذکر کیا اسے ہم مانیں گے. اور انبیاء کا جب ذکر آتا ہے تو یہ بھی مانیں گے کہ اللہ کسی عورت کو نبی نہیں بناتے. الہام ہو سکتا ہے جیسے دل کو مضبوط اللہ باندھ سکتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہا, ہم نے ان کو دلاسا دیا. اللہ تعالیٰ نے غیبی اس کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا کر دیا؟ دل کو تسلی دی. ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کہا, یہ کہا کہ عورت غمگین نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اس لیے کہ دکھ شاید مرد کو اتنا نقصان نہ دے, عورت کو بہت نقصان دیتا ہے. فزیکلی عورت پر دکھ کیا ہوتا ہے؟ اثر انداز ہو جاتا ہے, بہت ساری بیماریوں کے شکار عورت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا لا تخافی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ تو دکھ نہ کر کے بچہ جدا ہو رہا ہے, انا رادوہ الیک, یہ بچہ ہم تجھے لا کر دیں گے. تو اللہ نے نہیں چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل کیا ہو؟ دکھی ہو. ویسے ہی مریم سے کہا, جب بچہ پیدا ہونے لگا تو لوگ کیا بولیں گے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, تو اللہ نے کہا کہ نہیں غمگین نہ ہو, جاؤ وہ کھجور کا درخت ہے, بیٹھو وہاں, میٹھا میٹھا پانی پیو, میٹھے میٹھے کھجور کھاؤ, مزے سے رہو, دکھی مت ہو, اور بچہ خود اپنا جواب خود دے لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا, کیا بولا؟ رفقم بالقواریر, عورتیں مثل شیشہ کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رفقم بالقواریر, یہ عورتیں مثل شیشہ ہیں, ان کو کیا کرو؟ موم کی طرح رکھو, اس کی دل کو دکھی مت بناؤ. دیکھو وہ عورت کیسے تمہاری مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے. تو مرد کے ہاتھ میں ہے, مرد جیسا کچھ ہوتا ہے عورت بھی اس کے ساتھ جیسی روح ویسے فرشتے والا معاملہ ہوتا ہے. اگر کسی کو اگر غلط ملتا ہے تو ہم اسی کو دوش دیں گے, عورت کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ کتابوں پر ایمان لانے والی بات آتی ہے کہ جن کتابوں کا اللہ نے مفصل ذکر کیا ہم مانیں گے, اور ایسے نہیں کہیں گے کہ قرآن 40 پارے تھا, ہم بولیں کہ قرآن 30 پارے, قرآن 30 پارے ہے. بعض 10 پارے مناقب علی تھے, ان کی تھے, وہ ان کو کسی کی بکری نے کھا لی, یہ سب باتیں نہیں ہیں. تو قرآن 30 پارے, اور اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے جیسے ترتیب تھی صحابہ کرام نے اسے جمع کیا.
قرآن لکھ دیا، اور قرآن میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بلا ضرورت بڑھایا گیا ہو، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ۔ اوکے، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا، قیامت آئے گی لیکن کسی کو نہیں پتا، یہ کہاں معلوم ہوگا؟ جب حدیث جبریل ہم پڑھیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ قیامت کی نشانیاں تو ہیں، ہم لوگ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن کب آئے گی؟ لیکن ایسا نہیں کہ وہ بول کے آئے گی، کتنی تیزی سے آئے گی، بولا کہ ہار سے منکے جیسے، تار ٹوٹنے سے منکے جیسے جھڑتے ہیں، کتنے دیر میں جھڑتے ہیں؟ ایک دقیقہ، وہ ایک کلمح البصر، آنکھ چھپکنے سے پہلے ہار خالی ہو جاتا۔ تو بولا ایسے ہی قیامت آئے گی، ایسے ہی قیامت آئے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بڑا مسئلہ رہا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ تقدیر کو ہم لوگ نہیں جانتے، ہم کس پہ جانتے ہیں؟ ہم لوگ تو تدبیر پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کل بھی میں ایک جگہ دیکھا، میں جا رہا تھا انگول دیکھا، میں اسٹیشن سے اترا، آٹو میں جا رہا تھا، تو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بازو اور ایک جوتشی ہے، اس کے بعد اور ایک لڑکی ہے، وہ ایک جوتشی کو ہاتھ دے رہی ہے، وہ بول رہا ہے، بک رہا ہے، کیا کیا بول رہا ہے معلوم نہیں۔ اگر اس کو اتنا معلوم رہتا تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے بھیک کیوں مانگتا؟ اگر اس کو اپنا جوتشی اتنا معلوم رہتا تو تقدیر پر ایمان لانا، یعنی القضاء والقدر لکل اجر کتاب، اللہ نے ہر چیز لکھ کر رکھی۔ ہم لوگ یہاں کتنی دیر بیٹھیں گے، یہاں سے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے؟ لکھ دی ہے۔ قضاء و قدر، تقدیر پر ایمان لانا بہت بہت ضروری ہے، اس سے آپ کی زندگی ماشاءاللہ جنت بن جائے گی جب آپ تقدیر پر پورا ایمان رکھیں۔ ہر چیز کو آپ آسانی سے سٹرگل کریں گے، آسانی سے آپ برداشت کر لیں گے، آپ یہ کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ لیکن تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو پریشانی پڑ جائیں گے۔ تو الو بھی آپ کو ڈرا دے گا، تقدیر پر ایمان نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ الو بھی ڈرا دے گا، بلی بھی ڈرا دے گی، جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ جب تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ ساری چیزیں پوری ڈرائیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد اور ایک چیز، ایک سوال لے کے ہم ختم کرتے ہیں، 8:15 پہ نماز ہے۔ تو ایک سوال ہمارے ساتھ یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، تو یہ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ آج کل جتنے لوگ غلط چیزیں کرتے ہیں، آپ ان سے بولتے ہیں بھئی یہ بدعت ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھئی اچھا اتنا بھئی کام کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اتنا ہم نے کہا، اتنی تقریریں لوگوں نے کی، میلاد منانا لوگوں نے چھوڑا؟ میلاد منانا لوگوں نے نہیں چھوڑا، لوگ کرتے رہے، لوگوں سے ایسی ساری چیزیں ہوتی رہیں، لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہم ان کو ایسے سمجھائیں، لکلی، ہر وہ عمل یحبہ اللہ ویرضاہ، جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، من قول او عمل، چاہے وہ زبان سے آپ بولیں، چاہے عمل کریں، یہ سارے اعمال جس کو اللہ اور اس کا رسول، الظاہرہ والباطنہ، چاہے ظاہر ہو اور باطن ہو۔ سمجھ میں آیا آپ کو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ عبادت کا معنی ہے ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، چاہے وہ دکھنے والا عمل ہو چاہے چھپنے والا عمل ہو۔ مطلب بات اگر کھل کر آپ ذکر کرتے ہیں، آخری وقت میں بھی اگر کوئی آ جاتے ہیں تو مجلس کا ثواب مل جاتا ہے، نہیں مل جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ چلو کٹا کے انگلی شامل شہیدوں میں ہو جا، تو ایسا تو نہیں ہوگا، شہید کو جو ملا ہے وہ تو، لیکن ہم انگلی کٹا کے شہادت کا ثواب لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ تو اچھا، ہم لوگ بتا رہے تھے عبادت کسے بولتے ہیں، ورشپ کسے بولتے ہیں، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ آپ اسے ہمیشہ، اس لیے کہ لوگ ہر چیز کو یہی بہانہ بولتے ہیں، میں اچھا اتنا بھی کرے، ہمیں کیا بھی کرے، تمہارے بچے کا برتھ ڈے مناتی نہیں، اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منائے تو کیا ہوا؟ بھئی یہ بات نہیں ہے، آپ اسے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات
ہر وہ کام جو اللہ اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ چھپا ہو، چاہے وہ ظاہر ہو، چاہے باطن ہو. آپ دل میں ذکر کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. قرآن زور سے پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے. صدقہ کھول کو دیتے ہیں، ادنا کو بتا کو، یہ عبادت ہے. چپکے سے مٹھی میں بند کو دیتے ہیں، یہ عبادت ہے. لیکن ہر عبادت پر مہر کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. اور بھی بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ ضروری اس لیے تھا کہ ہم لوگ پہلے جان لیں کہ بنیادی سوالات کیا ہیں، اس کے بعد ہم شرح حدیث جبریل میں جائیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی ماں ہوتی ہے، تو حدیث کی ماں کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے. اسی لیے یہ حدیث ہم کو پڑھنا پڑتا ہے، جس سے علماء نے 50 سے زائد مسائل علماء نے نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.